تو وہ لوگ میرے نبی کو تانا دے کر ایک لفظ کہتے تھے، اور وہ لفظ نہیں بلکہ عربی میں وہ ایک گالی ہے۔ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو قسم ہے اس منبر کی میں یہ لفظ استعمال ہی نہ کرتا۔ اللہ نے اسی سورے میں اس لفظ کا استعمال کیا۔ یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ میرے نبی کو تانا دے کر ابتر کہتے تھے۔ ابتر 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 کے معنی کیا ہے؟ ابتر ایک بہت بڑی گالی ہے عرب میں۔ میں اس کا آسان سا ترجمہ آپ کو بتا دوں۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ڈسکنیکٹ ہو جائے، عرب اس کو ابتر کی گالی دیا کرتے تھے۔ ایک روز یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ میرے نبی کو تانا دے کر ابتر ابتر کہہ رہے تھے۔ میرے نبی کے دل کا درد آنکھوں کا اشک بن کر چھلک پڑا۔ اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ رنجیدہ دل نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو۔ یہ لوگ جو آپ کو ابتر ابتر کا تانا دے رہے ہیں انہیں تانا دیتے رہنے دیجئے، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے آپ کو کثرت اولاد عطا کیا، اللہ نے آپ کو نسل کثیر عطا کی۔ کائنات میں ساری نسل ختم ہو جائے گی، نسل محمد باقی رہے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی۔ فصل لربک وانحر، تاکہ آپ سجدے کریں، شکرانہ ادا کریں، قربانیاں دیں۔ اور انا شانیاک هو الابتر، اے میرے حبیب یہ جو آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں نا انہیں تانا دیتے رہنے دیجئے، اللہ خود ان کو ابتر بنا دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ خود ان کو ابتر بنا دے گا۔ تو بھائی بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی محمد کا دشمن ہے، جو بھی کوثر کا دشمن ہے، جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ تو بھائی شبیر وارسی کہتا ہے تو مولوی پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نسلی حرام زادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا شانیاک هو الابتر، تیرا دشمن کوثر کا دشمن بے نسلہ رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے نسل محمد پر درود بھیجوایا۔ اب قیامت تک کوئی آل نبی کو مانے نہ مانے نماز میں درود تو پڑھنا پڑے گا۔ بھیا اب تک نہیں پہنچے، یہ درود نہیں ہے، یہ ابتر والوں کے چہروں پر تماشا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے جو پہنچ گئے وہ تو صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ فقط کوثر پہ درود نہیں ہے، یہ ابتر کے چہروں پر تماشا ہے۔ اب اللہ پھر قرآن میں چیلنج کر رہا ہے۔ اب خدا کا چیلنج دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محمد ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، ومبشرا ہم نے آپ کو بشارت دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا اور اے میرے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ سراجا منیرا، تم بھی چاہ رہے ہو جوانوں کے خون جگر پیش کروں تبھی بولو گے، یہ پسینے کے قطرات نہیں ہیں، یہ جگر کا لہو ہے۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب سراجا منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اچھا بھائی، یہ میرے موضوع کی مجبوری ہے کہ مجھے دن کے اجالے میں چراغ کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے۔ میں بھی مجبور ہوں، میں اردو میں تقریر کرتا ہوں۔ چراغ سمجھتے ہو نا جوانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد آپ نور بانٹنے والے چراغ ہیں۔ کیا ہے بھائی چراغ؟ مسلمانوں، شیعہ سنی سب میری طرف دیکھو، کیا ہے چراغ؟ بھائی کمرہ اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے،
تم نے ایک چراغ جلایا، چراغ نے کیا کیا؟ خود بھی روشن ہوا، تمہیں بھی روشن کر دیا۔ خود تو روشن ہوا اور سارے کمرے میں روشنی بکھیر دی۔ اب ایک جملہ میں کہوں، پڑھنا میرا کام، سننا آپ کا کام۔ بھائی چراغ دوسروں کو روشنی تو دے سکتا ہے، پر اگر چراغ یہ چاہے کہ اپنے جیسا دوسرا چراغ بنا لے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے۔ اور اگر کسی منحوس کے خرافاتی دماغ میں کوئی خرافاتی خیال پیدا ہو کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو کبھی چراغ کی لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا میرا محمد نور بانٹنے والا چراغ ہے، اگر اسے اپنے جیسا کہا تو جہنم میں جلا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند آواز سے سلام۔ توجہ، سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا۔ اچھا، اب اتنے دیر تک تو میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر اب سید واڑہ والوں، اب میں آپ کی ذہانت کا امتحان تو ضرور لوں گا۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کس معیار پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جملہ پڑھنا میرا کام، سننا آپ کا کام۔ اللہ کہہ رہا محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا، شمع بنایا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اچھا، شمع اور پروانہ یہ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے، اردو لٹریچر کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے۔ اچھا جوانوں میری طرف دیکھنا، آج تک تم یہی سمجھتے ہوگے کہ پروانہ جو ہوتا ہے اسے شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے، پروانہ شمع پہ بڑا جانثار ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پروانے سے بڑا شمع کا کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اب آپ کا امتحان لوں گا، میری طرف دیکھنا، شمع کا پروانے سے بڑا کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا، جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانہ شمع کے ارد گرد مڈلاتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی شمع بجھتی ہے پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہو، نعرہ حیدری۔ بھائی میں تو اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، اللہ جانے آپ کیا سمجھنے لگے۔ میں تو شمع اور پروانے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا۔ اچھا، اللہ جس نبی کو کہہ رہا ہے نور بانٹنے والا چراغ بنایا، اسی نبی کی امت میں ایسے ایسے منحوس ہیں، ہر گریڈ کے منحوس ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کے ہی نور ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ بھائی نبی کے نور ہونے کا غیر مسلموں نے انکار نہیں کیا، مسلمانوں نے انکار کیا۔ سوچنے کی بات ہے بھائی کہ جو اپنے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا انکار ہی ہے کہ نبی کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ میرا تقریباً 6-7 سال قبل میرے شہر میں غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا۔ غیر مقلدین سمجھ گئے نا آپ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم علی کے ذاکر ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر دیا میں نے۔ غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا اسی ٹاپک پر، نور کے ٹاپک پر۔ توجہ، اور دیکھیے ہم علی والوں کا بھی یہ پرانا اسٹائل ہے کہ ہم دشمنوں کو دلیل سے دلیل کرتے ہیں۔ توجہ، پہلے مناظرے میں ہم عقل سے دلیل دیتے ہیں۔ اچھا، ہمیں یقین رہتا ہے کہ عقل کی دلیل کو یہ مانے گا نہیں، اس لیے کہ جن کے باپ داداؤں نے نبی کی عقل پہ شک کیا ہو، آئے آئے آئے،
भाई उनकी औलादे आज जाकिरीन के उलमा के दिमागों पे शक करे तो हैरत क्या, तो यकीन रहता है ये दलील झुटलाएगा। अच्छा, रिवायत से अगर दलील दो तब भी ये रिजाल के फैसले करेगा, ये हसन है, ये सही है, ये ज़ईफ है, ये मुतवातिर है कि नहीं है, तमाम झमेले लगाएगा। मगर आखिर में आकर ये ठहर जाता है और वो पॉइंट है कुरान। कुरान को झुटला नहीं सकता, इसलिए कि दादा हुजूर ने पहले ही कह दिया कुरान काफी है। हाय हाय हाय, जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम है। तवज्जो, तो जब मैंने हक़ से दलील दी, रिवायतों से दलील दी, हदीसों से दलील दी, आखिर में आकर पिन वहीं पर अटक गया। मौलाना कुरान से भी कोई दलील दे दो। मैंने कुरान की इसी आयत की तिलावत की, मैंने कहा अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ऐ मेरे मोहम्मद, हमने आपको नूर बांटने वाला चिराग बनाकर भेजा। अब देखो, मुनाफिक भी अजीब इब्लीस है ना, दिलों में वसवसा पैदा करता है। कहने लगा हाँ 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 हाँ, हम भी मानते हैं कि अल्लाह ने मेरे मोहम्मद को, मेरे नबी को नूर बांटने वाला चिराग बनाकर भेजा, मगर अल्लाह ने ये कब कहा कि आपको नूर बनाकर भेजा? भाई अजीब बात हो गई ना। मैंने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी यजीदी कारखाने में कोई ऐसा सवाल ही नहीं बना जिसका जवाब हुसैनी ना दे सके। तवज्जो, पूरी तवज्जो। अब जो जवाब दिया था वो जवाब यहाँ पर देने लगा हूँ। भाई मान लो पंडाल के बाहर कुछ भिखारी आकर जमा हो जाए, भीख मांगने लगे, और कफील भाई अपने जेब से पैसे निकाल निकाल कर भिखारियों को देने लगे, तो इंसाफ से बताना सैयदो, क्या भिखारियों को और कफील भाई को तुम एक ही तराजू पे तौल दोगे? क्या नहीं मौलाना, भीख लेने वाला और होता है, भीख देने वाला और होता है। जो खुद भिखारी हो वो दूसरों को भीख क्या देगा? अरे पैसे वही बांटेगा जो पैसे वाला हो। मैंने कहा नूर भी वही बांटेगा जो नूर वाला। नूर वही बांटेगा जो नूर वाला हो, खिताबत वही करेगा जो खतीब हो, निजामत वही करेगा जो नाजिम हो, शायरी वही करेगा जो शायर हो, इल्म वही देगा जो खुद इल्म वाला हो। तो इतनी बात अक्लों में नहीं आती कि नूर वही बांटेगा जो नूर वाला हो। अल्लाह कह रहा सिराजन मुनीरा, हमने आपको नूर का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, हमने आपको नूर बांटने वाला चिराग बनाया। अच्छा, एक तरफ अल्लाह कुरान में मेरे नबी को चिराग कह रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है सिराजन व हाजा, हमने सूरज को निजाम शमसी का शोले फेंकने वाला चिराग बनाया। नहीं पहुंचे आप। अल्लाह कहना क्या चाह रहा है? सूरज निजाम शमसी का मोहम्मद है और मोहम्मद कायनात के सूरज हैं। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम हो। ये सूरज शोले फेंकने वाला चिराग है। और सुनो, कुरान में अल्लाह जहां जहां सूरज का जिक्र करता है, अल्लाह वहां चांद का भी तज़किरा करता है। लशम्सी यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, अल्लाह कुरान में कह रहा है हम सूरज को हरगिज ये इजाजत नहीं देंगे कि वो चांद को जाकर पकड़ ले। नहीं पहुंचा मेरा मजबा। भाई कहने का मतलब यह है कि जहां पर सूरज का तज़किरा, वहीं पर अल्लाह ने कुरान में चांद का तज़किरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सी वज़्दुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सि वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह कह रहा है वश्शम्सी वज़्दुहाहा, कसम है उस सूरज की जो निस्फ़ नहार पर पहुंच गया, वल क़मरी इज़ा तलाहा, और कसम है उस चांद की जो बिला फस्ल सूरज के पीछे पीछे आ गया। अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा। सूरज पर लाजिम है कि वो बादलों
میں چھپنے سے پہلے چاند کو روشن کر جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی نبی نے علی کو غدیر میں کیوں اٹھایا؟ یہ نبوت کا سورج امامت کے چاند کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ علی کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا نبی نے، نبوت کا سورج امامت کے چاند کو روشن کر رہا تھا۔ اچھا ابھی بھی سارے لوگ نہیں پہنچے، چلو میں تمہارے لیے ذرا سطح عمومی سے نیچے اترتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ تم نے میرے نبی کے گھر کا ایک کلچر دیکھا؟ کیا کلچر؟ جب میرے نبی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو نبی اس کو اپنی زبان چساتے تھے۔ سورج اور چاند ذہن میں رہے، سورج وہی ہے جو چاند کو روشن کر جائے۔ بھائی علی پیدا ہوئے، علی کی ولادت ہوئی، نبی نے علی کو زبان چسائی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی، حسن کو زبان چسائی۔ حسین کی ولادت ہوئی، حسین کو زبان چسائی۔ 13 رجب کو علی آئے، علی کو زبان چسائی۔ تو پیارے پیارے سنیوں، میرے میٹھے میٹھے سنیوں، اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ جب بھی بچہ پیدا ہو اس کو زبان چسائی جائے۔ اب بڑے میاں کھڑے ہو گئے، بچے کو زبان چسانا ہے۔ شریمتی جی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کر نکال لیا، خبردار بڑے میاں بچے کو زبان نہ چسانا۔ بڑے میاں کہنے لگے ارے نبی کی سنت ہے۔ بیوی نے کہا پاگل ہو گئے ہو، وہ نبی ہے تم امتی ہو، وہ نوری ہے تم خاکی ہو۔ ان کے زبان میں وہی تھی، تمہارے زبان میں جراثیم ہے، تو پھر ماننا پڑے گا علی نبی کو زبان نہیں چسا رہے تھے، علم رسالت کو سینہ امامت میں ٹرانسفر۔ علم رسالت کو سینہ امامت میں منتقل کر رہے تھے۔ نبوت سورج ہے، امامت چاند ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی مستند تفسیر میں، تفسیر در منصور میں، اور امام ترمذی نے اہل سنت کا اتنا بڑا امام اپنی مستند کتابوں میں یہ حدیث وارد کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا انا الشمس و علی القمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ نبوت سورج ہے، امامت چاند ہے۔ ارے نہیں پہنچا اب تک میرا مجمع، ابھی 5 روز 6 روز پہلے تم نے پہلے مہینے کی پہلی رات کا چاند دیکھا نا؟ اچھا میرے بزرگ میری تائید کریں گے، جب مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے تو چاند کو دیکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہ دعائے رؤیت ہلال، چاند کو دیکھ کر پڑھی جانے والی، مہینے کی پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا دعائے رؤیت ہلال۔ تو نوجوانوں تم نے مہینے کا پہلا چاند دیکھا اور چاند کو دیکھ کر تم نے دعا پڑھی۔ اب ایک سوال کروں گا میں کہ بھئی تم نے چاند کو دیکھ کر تو دعا پڑھ لی، مگر چاند سے پہلے آسمان میں تو سورج موجود تھا، اللہ جانے آپ کہاں ہے؟ بھئی سورج کو دیکھ کر دعا کیوں نہیں پڑھی؟ کہا مولانا سورج کو کون دیکھے، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، آنکھیں قاصر ہیں۔ تو نبوت ہے سورج، امامت ہے چاند، تو سورج کو کیا دیکھو گے؟ آنکھ اندھی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا۔ جوانوں پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ میں نے اب تک کتنے دیر پڑھ دیا ہے۔ سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں؟ ہاں بھئی سننا چاہتے ہو تو پھر ایسا لگنا چاہیے کہ سنی واقعاً شیعہ کے ساتھ سنی بھی بیٹھے ہیں۔
سنتے رہو بولتے رہو. مولا نے فرمایا بولو تاکہ اپنی پہچان آشکار ہو. انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. توجہ. النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اچھا کسی حدیث کا بھی مولوی انکار کر دے اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی پیاری پیاری اماں جان نے اس کو روایت کیا ہے. بھئی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ پڑھ میں رہا ہوں نا, اور جو پڑھ کر آیا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں. بھئی اگر ہم لوگ ہوا میں تیر چلائے ہوتے نا تو اتنے دنوں تک سروائیو نہیں کر پاتے. اتنی مخالفتوں کے باوجود منبر پر بیٹھا ہوں تو کچھ تو مولا نے عطا کیا ہے. توجہ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی بستر عیادت میں تھے, علی سامنے موجود تھے. میرے بابا جان خلیفہ اول تشریف لائے. اچھا محب الدین طبری نے اس حدیث کو, اس روایت کو لکھا ہے, صاحب ریاض النظرہ نے لکھا ہے. توجہ. فرماتی ہیں میرے بابا آئے اور میں نے دیکھا کہ میرے بابا آئے ہیں نبی کی عیادت کو اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. اللہ جانے آپ بھی کہاں پر موجود ہیں. بھئی عجیب و غریب بات ہے نا. میں بات کروں زیغم بھائی سے اور چہرہ دیکھوں کفیل بھائی کا. زیغم بھائی کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے. آپ کہیں گے نا عجیب بد تہذیب ہے مولوی صاحب, آپ گفتگو وہاں کر رہے ہیں دیکھ وہاں رہے ہیں. بھئی عجیب و غریب بات ہے نا. آئے ہیں نبی کی عیادت کو, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے بابا سے کہ بابا آپ آئے ہیں نبی کی عیادت کو اور چہرہ علی کو علی کا دیکھ رہے ہیں. تو فرماتی ہیں میرے بابا جان نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو فرمانے لگی کہ میں نے بابا جان سے کہا بابا ایک حدیث آپ نے سنا دی ہے, دوسری روایت مجھ سے سن لو. کہا کیا روایت؟ کہا نبی نے یہ بھی فرمایا ہے ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. فرماتی ہیں بستر پہ نبی لیٹے تھے, لیٹے لیٹے نبی نے کہا کہ ایک حدیث مجھ سے بھی سن لو, حب علی عبادہ, علی کے دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیا مطلب؟ اگر علی سامنے موجود ہو تو دیکھ کر عبادت کرنا. کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر علی سامنے موجود نہ ہو, کہا ذکر علی عبادہ, تو اس کا ذکر کر کے عبادت کرنا. کسی نے کہا یا علی ذکر پہ پابندی لگ جائے, یا رسول اللہ ذکر پہ پابندی لگ جائے. نبی نے کہا حب علی عبادہ, محبت نہ چھوڑنا, محبت کرنا بھی عبادت ہے. اچھا اب وہ مولوی ہی کیا جو فضیلت علی کو ہضم کر جائے. سارا ڈائجسٹو سسٹم ذکر علی پہ ہی تو خراب ہوتا ہے ملا کا. کہنے لگا بھئی یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرانے لگی. میں نے کہا کیسے؟ کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. بھئی عجیب بات ہے نا, اللہ کہہ رہا عبادت میری ہوگی اور نبی کہہ رہے زیارت علی کی ہوگی. اللہ کہہ رہا عبادت میری ہوگی, نبی کہہ رہے ذکر علی کا ہوگا. اللہ کہہ رہا عبادت میری ہوگی, نبی کہہ رہے محبت علی سے ہوگی. اور سنیے نبی ثواب بھی نہیں کہہ رہے ہیں, یعنی نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے, علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں عبادت ہے.
تو بھائی عبادت کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان کر دوں، میں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں نا، اب یہاں سے میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگوں، حدیثیں بیان کرنے لگوں، رجال بیان کرنے لگوں، علم الحدیث کی بات کرنے لگوں، علم اللغت کی بات کرنے لگوں، کمال کیا ہے بھائی؟ مولوی جو ٹھہرا، میرا بیان کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس مجمع میں کوئی نوجوان بیٹھا ہو، مولوی ہو نہیں مگر قرآن بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، روایت بھی جانتا ہو، تاریخ بھی جانتا ہو، نہیں پہنچا میرا مجمع۔ بھئی اللہ کون ہے؟ کہا جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو بھئی کمال کیا ہے؟ اللہ جو ٹھہرا، کمال تو اس بندے کا تھا جو اللہ تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ٹھوکر مارا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کمال تو اس بندے کا ہے جو خدا تھا نہیں، جو سجدے خدا کو کرتا تھا مگر کام خدا ہی کرتا تھا۔ بس ختم کر دی میں نے، 2 منٹ اور سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور میں نے کہا نا وہ مولوی ہی کیا جو علی کی عظمت ختم کر جائے، اور اونے پونے مولوی کی بات ہوتی تو میں کرتا بھی نہیں۔ علماء کبار اکابر علماء میں جن کا نام آتا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علم الحدیث کے بھی عالم، علم اللغت کے بھی عالم، علامہ ابن اسیر جزری، علم الحدیث اور علم اللغت کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کی بہت زبردست کتاب ہے، کتاب نہایہ ابن اسیر۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث میں جو عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی لغت، اس کی نہایہ ابن اسیر۔ تو اپنے نہایہ میں، کتب نہایہ میں یہ نور کے چیپٹر میں اسی حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے کہنے لگے ہاں نبی نے فرمایا تو ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، واقعاً عبادت نہیں تھا۔ اب دیکھو بھائی، رسول اللہ اور ملا کے رائے میں فرق آ گیا نا، نبی کہہ رہے عبادت ہے اور ملا کہہ رہا واقعاً عبادت نہیں۔ کیوں؟ اب دیکھیں ہم تو بھائی بہت حسن ظن رکھنے والے لوگ ہیں، تحقیقات کو، ریسرچ کو ہم سراہتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ ریسرچ کا دروازہ تا وقت ظہور بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ توجہ، آج بھی ریسرچ اسکالر نکل رہے ہیں تو سب کو حق ہے ریسرچ کرنے کا۔ اب دیکھیے وہ علت کیا بیان کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی نے کہا تو صحیح کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے مگر واقعاً عبادت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھنا جوانوں میری طرف، شاید کوئی نئی بات ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ شریف جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور لوگوں کی نگاہیں جب علی کے چہرے پر پڑتی تھی تو پہلا آدمی جب علی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا کریم ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے آدمی کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑی، اس کے زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے۔ تیسرے آدمی کی نگاہ پڑی، اس نے علی کا چہرہ دیکھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ ما اشجاع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا بہادر ہے۔ فرماتے ہیں چوتھے آدمی کی نگاہ پڑی، اس نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ما اصحاح ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کتنا سخی ہے۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، بھائی 4 فضیلت بیان کی نا، کہا پہلے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا یہ نوجوان کتنا کریم ہے، دوسرے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا یہ نوجوان کتنا عالم ہے، تیسرے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا یہ نوجوان کتنا بہادر ہے، چوتھے نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا یہ نوجوان کتنا سخی ہے۔ دیکھا فضیلت علی کا معجزہ، مولوی گیا تھا ایک فضیلت چھپانے، 4 اپنے قلم سے لکھ ڈالی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک
فضیلت چھپانے گیا تھا، اپنے ہاتھوں سے 4 فضیلت تحریر کر دی، اور کیا کہہ کر کی کہ جس نے بھی علی کا چہرہ دیکھا اس کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ۔ سمیٹ دی گفتگو میں، اب ایک جملہ مجھے کہنے دو، 1,24,000 انبیاء، ان کا مقصد بعثت کیا تھا؟ اللہ نے کائنات میں ان کو بھیجا ہی تھا لا الہ الا اللہ پڑھوانے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ 1,24,000 انبیاء جو کام اپنی زبانوں سے لیتے ہیں، تنہا علی وہ کام اپنے چہرے سے لیتا ہے۔ یا جملہ بدل کر کہہ دوں کہ نبوت جو کام اپنی زبان سے لیتی ہے، امامت وہ کام اپنے چہرے سے لیتی ہے۔